ویلکم ٹو دا ونڈرلینڈ اسٹوریز۔ کیا آپ ایک خوبصورت، خوشبو بھری اور پیاری کہانی کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ارشد کا صبح کا خوبصورت راز، ایک ایسے بچے کی کہانی جو سب سے پہلے جاگتا ہے تاکہ ایک خاص دوست سے ملاقات کر سکے۔ تو اپنی آنکھیں کھولیں، دل میں خوشی بسائیں اور چلیے اس جادوئی سفر پر جو ایک خاموش ہاسٹل سے شروع ہوتا ہے۔ ایک پرسکون اتوار کی صبح تھی۔ بچوں کا ہاسٹل نرم دھوپ سے جگمگا رہا تھا اور تمام بچے اپنے گرم کمبلوں میں میٹھے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن ایک بستر سے ایک ننھا سا بچہ ارشد چمکتی مسکراہٹ کے ساتھ بیدار ہوا۔ آج کی صبح کچھ خاص لگ رہی تھی۔ اس نے نرمی سے تولیہ اٹھایا اور چپکے کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ کسی کو جگائے بغیر اپنے خاص کام پر نکلے۔ باتھ روم میں ارشد نے خوشی سے گنگناتے ہوئے چہرہ دھویا اور دانت صاف کیے۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں اس کے ہاتھوں پر ہنسی لے آئیں۔ اس نے اپنے آپ کو نرم پیلے تولیے میں لپٹایا اور آئینے میں جھانکا جہاں اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب میں بالکل تیار ہوں۔ لیکن تیار کس کے لیے؟ یہ ایک پیارا سا راز تھا۔ روم کے باہر ہاسٹل کے نئے وارڈن جناب ولید صبح کی چائے پی چکے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ارشد کو دیکھا تو حیرانی سے سوچا، یہ بچہ اتنی صبح کیوں جاگ گیا؟ انہوں نے نرمی سے قدم بڑھائے اور خاموشی سے ارشد کے پیچھے چلنے لگے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وارڈن جناب ولید نے پیار سے پکارا، ارے بیٹا، تمہارا نام کیا ہے اور تم اتنی صبح کیوں جاگے ہو؟ ارشد نے خوشی سے جواب دیا، السلام علیکم جناب، میرا نام ارشد ہے اور میں صبح جلدی اس لیے جاگتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے ایک بہت خاص دوست سے ملنا ہوتا ہے۔ وارڈن نے حیرانی سے پوچھا، کون ہے وہ خاص دوست؟ ارشد نے شرارت سے کہا، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دونوں ہال سے گزر کر باہر نکلے۔ آسمان گلابی اور نارنجی رنگوں میں رنگا ہوا تھا اور پرندے پیاری آواز میں چہچہا رہے تھے۔ ارشد چھوٹے چھوٹے قدموں سے خوشی سے چلتا رہا جیسے کسی خاص راستے پر ہو۔ وارڈن جناب ولید خاموشی سے ساتھ چلتے رہے، دل میں تجسس لیے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ایک خوبصورت مسجد کے سامنے پہنچے۔ سفید دیواریں چمک رہی تھی اور سبز گنبد صبح کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ ارشد نے دل پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، یہاں ہے وہ جگہ۔ جناب ولید نے حیرانی سے پوچھا، تمہارا دوست یہاں ہے؟ ارشد نے نرمی سے کہا، جی، لیکن وہ ایسے دوست نہیں جن سے ہاتھ ملایا جائے، وہ دل کی باتیں سنتے ہیں۔ ارشد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ہر روز یہاں آ کر اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اپنے دل کی سب باتیں، خواب، شکر گزاری، سب کچھ۔ وہ الفاظ سے نہیں بولتے مگر دل کو سکون ضرور ملتا ہے۔ جناب ولید کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ واقعی بہت خاص بات ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ارشد مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور بولا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سورج، نئے دن اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا موقع کے لیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پوشیدہ دوست ہو جو مجھے بہتر انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔ وارڈن بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور صبح کی ٹھنڈی ہوا میں دل کو سکون محسوس ہوا۔ جناب ولید نے ارشد کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا، میں سمجھا تھا تم کہیں چھپ چھپا کر جا رہے ہو، پر تم تو ایک خوبصورت لمحہ بانٹنے جا رہے تھے۔ ارشد نے خوش ہو کر کہا، اور آپ کا آنا مجھے اور بھی خوشی دے رہا ہے۔ وہ دونوں دھوپ میں کھڑے مسکرا رہے تھے جیسے دلوں میں نرمی کی روشنی بھر گئی ہو۔ واپسی کے راستے پر سورج کی روشنی سنہری روشنی کی طرح راستے پر بکھری ہوئی تھی۔ پرندے درختوں سے اڑ رہے تھے اور پھول کھل رہے تھے جیسے وہ بھی جاگ رہے ہوں۔ ارشد نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھیں، دنیا بھی خوش ہوتی ہے جب ہم دن کا آغاز شکر گزاری سے کریں۔ وارڈن نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ بچوں، ارشد نے ہمیں ایک خاص سبق سکھایا، شکر گزاری اور خوشی صرف بڑے موقعوں پر نہیں بلکہ ہر دن کی شروعات میں بھی ہو سکتی ہے، چاہے خاموش لمحوں میں ہو یا دوسروں کے ساتھ مسکراہٹ بانٹنے میں۔ اصل خوشی چھوٹے کاموں میں چھپی ہوتی ہے، اور یاد رکھو، سب سے اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو تمہیں تمہاری بہترین شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔